موئز کاشف. چلیے جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی کلاس ہے, اردو کا پیریڈ ہے. یہ ہانیہ کو کلاس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, صبح ہی صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور بچے آئے. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں بھائی سب سے پہلا کام زنیرہ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. ہاں یہ تو ویسے سب سے اچھی بات کی ہے. سب سے پہلا کام تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند سے جگایا. ٹھیک ہے, اور ایک نیند کے بعد ہم جب جاگتے ہیں نا تو وہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, نئی زندگی کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی. ٹھیک ہے, کیونکہ نیند کو آدھی موت بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں انسان کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہوتا نا, بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کچھ بھی, صرف انسان کا سانس چل رہا ہوتا ہے. باڈی آرگنز تو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن انسان کو کچھ اور اس کی باقی کی جو سینسز ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے نیند کو آدھی موت بھی کہتے ہیں. اور اٹھ کے واقعی ایک بہت اچھی بات کی زنیرہ نے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی. پھر اٹھ کر پھر ہم واش روم جاتے ہیں تو پھر منہ ہاتھ دھوتے ہیں. ٹھیک ہے, منہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ آپ دانت برش کرتے ہیں. تو ہم سبق پڑھ رہے تھے اف میرے دانت, اس میں ہم نے کل کے سبق میں یہ الفاظ معینے کیے تھے, یاد ہے؟ دندان کا مطلب کیا بتایا تھا آپ لوگوں نے مریم؟ میم بہت سارے دانت. شاباش, بہت سارے دانت. یہ دانت کی جمع ہے دندان. دانت, بہت سارے دانت. اور دندان ساز کا موسیقی کلاس میں, اور دندان ساز کا مطلب مسفرہ دانت بنانے والا. ویری گڈ, دانت بنانے والا. یہ یاد رہا آپ لوگوں کو, شاباش, اچھی بات ہے. دانت بنانے والا یعنی کہ دانتوں کا ڈاکٹر. وہ ہمارے دانتوں میں جو بھی نقص ہوتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, اس لیے اسے دندان ساز کہتے ہیں. دائیں کا مطلب کیا بتایا تھا کل آیان محمود؟ سیدھی طرف. شاباش, سیدھی طرف. ٹھیک ہے, سیدھی طرف. اور وعدہ کا مطلب کیا تھا دانیال؟ بیٹے اس سے دانیال سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دانیال آپ بتاؤ بیٹے. پکا وعدہ. پکا وعدہ. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ایک اور استعمال کرتے ہیں, این سے تھا, اس کے ساتھ آصفہ بیٹھی. پرومس. پرومس, جی ٹھیک ہے, شاباش. یہ انگلش میں ہے, اردو میں اس کو کہتے ہیں عہد. این ہے جی, عہد. عہد کرنا, شاباش. عہد کرنا, وعدہ کرنا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کام کا ارادہ کریں اس پر قائم رہیں پھر. ٹھیک ہے, اس کے خلاف نہ کریں. اور حدیث کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شاباش عروج, سیدہ عروج. میں بتا رہی تھی, میں ابھی آئی ہوں تو جو آپ نے پچھلا ریپیٹ کیا تو وہ بتا دے. جی بیٹے, میں نے یہی کچھ پڑھایا ہے ابھی. دیکھیں آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے حدیث کا مطلب ہے ہمارے پیارے عزت شاباش. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات. شاباش, جی بالکل صحیح, شاباش. تو عروج, سیدہ عروج بیٹی آپ ابھی آئی ہو. تو یہ ابھی میں نے یہ کل کا آپ کا جو سبق تھا نا وہ ریوائز کیا ہے. یہ جو آپ کی اسکرین پہ الفاظ معائنے آ رہے ہیں نا, بس بچے بھی یہ بتا رہے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات. یہ ہم صحت اور صفائی, اس ہفتے کا پورا جو ہمارا عنوان ہے وہ صحت اور صفائی سے متعلق ہے. صحت اور صفائی ہے, اور صحت اور صفائی کے حوالے سے ہم دانتوں کی صفائی پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمارا جو موضوع ہے, کیونکہ عنوان بڑا ہوتا ہے, صحت اور صفائی میں تو بہت سی چیزوں کی صفائی آ جاتی ہے نا, لیکن اس میں خاص طور پہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ دانتوں کی صفائی ہے. اس لیے موضوع ہمارا ہے اف میرے دانت. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سبق آپ نے پڑھ لیا تھا. یہ ان بچوں کے لیے بیٹے میں پیج کی تصویر ڈال دیتی ہوں تاکہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ اس کو دیکھ لیں. اگر تصویر اتارنی ہے تو بے شک اتار لیں. اور میں گروپ میں تو میں نے آج بھی بھیج دی تھی تصویر بھی, اسلامیت کی بھی بھیج دی تھی میں نے, اس کی بھی بھیج دوں گی.
ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا ایک دفعہ پیچھے جائیں. یہ بیٹے اصل میں آپ نے جو یہ سبق پڑھا ہے یہ اصل میں مکالمہ ہے. جیسے آپ ڈرامہ کوئی دیکھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں یا کوئی کارٹون دیکھتے ہیں, اس میں مختلف کیریکٹرز ہوتے ہیں, کردار جس کو اردو میں کہتے ہیں. ایک شخص اپنی بات کہتا ہے تو اس کے جواب میں دوسرا شخص اپنی بات بتاتا ہے. تو یہ جو اس چیز کو کہتے ہیں مکالمہ, ڈائلاگ. ڈائلاگ تو آپ نے انگریزی میں کئی دفعہ سنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ڈائلاگ کو اردو میں کہتے ہیں مکالمہ. مکالمہ یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے نا, اسے مکالمہ کہتے ہیں. تو یہ سبق دراصل آپ کا مکالمہ ہے. اس سبق کے ذریعے آپ کو مکالمہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مکالمہ کیا ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ دانتوں کے حوالے سے ہے. اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک چھوٹے سے ڈرامے کی طرح ہے, ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہو رہا ہے, اسی لیے اس میں پہلا منظر دکھایا ہوا ہے. جیسے آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں ابھی کچھ لوگ باغ میں پھر رہے ہیں, وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, پھر وہ گھر میں چلے جاتے ہیں, منظر تبدیل ہو جاتا ہے. منظر کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. تو پہلے منظر میں امی اور عمر, یہ امی ہے اور ان کا بیٹا عمر, یہ آپس میں ناشتے کی ٹیبل پہ, میز پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اب عمر اٹھتا ہے صبح اور اٹھ کے منہ ہاتھ نہیں دھوتا, منہ کا تو ذکر نہیں ہے, دانت صاف نہیں کرتا. بہرحال ہو سکتا ہے منہ تو اس نے دھویا ہو کیونکہ منہ کا اس میں ذکر نہیں ہے. دانت صاف اس نے نہیں کیے تھے. تو امی تو سب کچھ امی کو پتہ چل جاتا ہے. امی نے دیکھا ہوگا کہ عمر تو فٹافٹ آ گیا, بھائی واش روم سے کیا چکر ہے, دانت لگتا ہے برش نہیں کیے. تو عمر سے امی نے جب پوچھا کہ بیٹے, کہا کہ آؤ بیٹے ناشتہ کر لو, تو عمر کہتا ہے ہاں جی امی اچھا ابھی آ جاؤں. تو امی نے کہا بیٹے آپ نے دانت صاف کر لیے ہیں کیا؟ عمر نے کہا نہیں امی ناشتے کے بعد کر لوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سو کے اٹھیں, ساری رات ہمارا منہ بند ہے, منہ میں یقیناً پھر جراثیم بھی پیدا ہو گئے ہوں گے, ایک چیز بند ہے مستقل. صبح اگر میں بغیر دانت صاف کیے ناشتہ کر لوں تو مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ساری رات تو میرے منہ میں جراثیم بڑھتے رہے ہیں. جی مسفرہ, کیا ہوگا؟ ٹیچر ہمارے دانت میں کیڑا لگ جائے گا اور ہمارے دانت میں بھی ہمیں بہت درد ہوگا اور ہمارے دوسرے دانت بھی خراب ہو جائیں گے. جی وہ تو یہ تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایسا ہوگا نا, اگر ہم روز روز دانت صاف نہیں کریں گے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ساری رات ہمارے منہ میں جراثیم موجود رہے اور صبح اٹھ کے اسی منہ سے میں کھا لوں, ناشتہ کر لوں, تو کھانے کے ساتھ ساتھ, ناشتے کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز کھا رہی ہوں میں؟ وہ گندگی. شاباش جی, وہ گندگی جو رات بھر میرے منہ میں موجود رہی, وہ تمام جراثیم جو رات بھر میرے منہ کے اندر بنتے رہے, پلتے رہے, عبد المعید کہہ رہے ہیں جراثیم, جی, تو وہ میں ناشتے کے ساتھ ساتھ وہ بھی میرے پیٹ میں جا رہے ہیں. جبکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں برش کرتی اور ان جراثیموں کو نکال کے منہ سے پھینک دیتی. تو اس لیے اب عمر کہہ رہا ہے امی ناشتے کے بعد کر لوں گا. تو امی نے کہا کہ بیٹے دانت صاف کرنا ضروری ہے اور انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے. جو کام وقت پر نہ کیا جائے, وقت کے بعد کیا جائے, پھر اس کام کا کیا فائدہ؟ اب جراثیم تو عمر ناشتے کے ساتھ کھا گیا, اب وہ کیا پیٹ میں سے تو نکال کے صاف کر نہیں سکتا. اب منہ کو برش کر بھی لے گا تو اس کا فائدہ تو ہے کہ مزید جراثیم, وہ جو ناشتے کے سلائس کے انڈے کے ٹکڑے دانتوں میں پھنسے ہوں گے, وہ تو بے شک نکل جائیں گے, لیکن رات بھر والے جراثیم تو گئے نا پیٹ میں. اس لیے ناشتہ کچھ بھی کھانے سے پہلے برش ضرور کر لینا چاہیے, خاص طور پہ صبح اٹھ کر. تو امی نے کہا بیٹا آپ نے, اچھا اس نے کہا کہ ناشتے کے بعد کر لوں گا. اب ناشتہ ہو گیا, اس کے بعد جب اسکول جانے لگا, امی نے پھر دوبارہ پوچھا کہ بیٹا آپ نے دانت صاف کر لی ہیں؟ عمر نے کہا امی اب تو اسکول سے دیر ہو رہی ہے, بس اب واپس آ کے کر لوں گا, اللہ حافظ اللہ حافظ. لو بھائی, اب آ کے اس نے کیا کیا, اسکول سے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا, آ کر پھر اس کے بعد سونے کے لیے چلا گیا.
سونے چلا گیا تو جب اب شام میں اٹھا، اس کا ظاہر ہے کہ اس نے صبح بھی دانت صاف نہیں کیے تھے، اس نے دوپہر صبح ناشتہ بھی کیا، پھر اسکول میں کچھ لنچ بھی کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں اس کے دانتوں میں پھنسی رہیں. اب اس کے دانت میں درد محسوس ہو رہا تھا. اس نے اپنے ابو سے کمپلین کی ہوگی اور ابو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. جب ڈاکٹر نے دانت دیکھے، اس نے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ پہلے کہ کون سے دانت میں درد ہو رہا ہے. تو اس نے کہا دائیں والا، اوپر کی طرف ہے نا، دائیں والا اوپر والے دانت میں، اس میں درد ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ذہین ہوتے ہیں، انہوں نے تو جیسے ہی دانت دیکھے انہوں نے پہچان لیا کہ بھئی یہ تو پیلے ہو رہے ہیں. اور پیلے ہونے کا مطلب ہے ایک دن میں تو دانت پیلے نہیں ہوتے نا. اگر ہم مستقل دانتوں کو نہیں صاف کریں گے روزانہ باقاعدگی سے تو وہ آہستہ 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 پیلے ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے، ایک تہ آ جاتی ہے میل کی. تو ڈاکٹر نے پہچان لیا دیکھتے ہی ساتھ، وہ کہتے ہیں نا چوری پکڑی گئی. تو عمر کی تو بھئی چوری پکڑی گئی، اور عمر کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے. پابندی کا مطلب کون بتائے گا مجھے؟ پابندی. ہانیہ. مس کے ہمیشہ ہی روز نہیں کریں جی، دانت صاف. پابندی کا مطلب ہے ہمیشہ کی طرح، روزانہ کی طرح، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں روٹین. ٹھیک ہے، روٹین کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو آپ مستقل کریں. ٹھیک ہے، تو پابندی کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدگی سے روزانہ بغیر ناغے کے، بغیر گیپ کے جو آپ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں مستقل، وہ ہوتا ہے پابندی. جیسے آپ کہیں کہ میں پابندی سے پڑھتا ہوں، یا میں پابندی سے اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں مدد کرواتی ہوں، یعنی روزانہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو وہ پابندی ہوتی ہے. ڈاکٹر پہچان گیا، اس نے کہا دانت تو آپ صاف کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کرتے ہیں، پابندی سے نہیں کرتے. جب ہی تو آپ کے دانت پیلے بھی ہو رہے ہیں اور کیڑا بھی لگنا شروع ہو گیا ہے. اب عمر سمجھا ہوگا کہ جیسے سیب کو کیڑا لگ جاتا ہے، ایسے ہی میرے دانت میں بھی کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کیڑے نے شاید میرے دانت کو سیب سمجھ لیا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ سیب کی طرح میرا دانت بھی کھا جائے، ہے نا. کبھی آپ نے پھل فروٹ میں کبھی کیڑا لگا دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ایک سنڈی سی ہوتی ہے نا پھل فروٹ میں گھسی ہوتی ہے، چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کو کھاتی جاتی. کس نے دیکھا ہے بھائی؟ میلاب نے دیکھا ہوا ہے شاید. میلاب، ہاں، کبھی کبھی کسی فروٹ یا سبزی میں کیڑا لگا دیکھا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ کیڑا؟ وہ کیڑا آہستہ آہستہ ایپل کو خراب کر دیتا ہے. جی شاباش. اگر کسی پھل یا سبزی میں کیڑا لگ جائے، وہ سنڈی سی سفید سی ہوتی ہے، موٹی سی، کسی میں کبھی مٹر کھولو تو اس میں سے ہری سی سنڈی نکلتی ہے، یعنی کیڑا نکلتا ہے. ورم جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، ورم، WORM، ورم، اردو میں کہتے ہیں اس کو کیڑا یا سنڈی. تو یہ پھل یا سبزی کے آہستہ آہستہ اس کو ڈرل کر کے نا، اس کو کھود کے اس کے اندر 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 گھستا جاتا ہے، اور اندر پھر وہ اور مزید انڈے دے دیتا ہے کیڑا، اور اس میں اور بھی 1 سے 2 ہو جاتے ہیں کیڑے، پھر 2 سے 4 ہو جاتے ہیں، انڈے دیتے جاتے ہیں نا اس میں. تو آہستہ آہستہ اس پھل یا سبزی کے اندر گھس کے اس کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح دانتوں میں بھی یہی ہو جاتا ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ دانت میں لگنے والا کیڑا سنڈی کی طرح کا نہیں ہوتا. اب عمر یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایسا ہی سنڈی کی طرح کوئی کیڑا ہے، اور اس کو ڈر لگنے لگا تھا. تو اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا اب کیا ہوگا، یعنی ایسے کہ میرے دانت کو کھا جائے گا کیا یہ؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا میں ابھی تو مشین سے صفائی کرتا ہوں. اب مشین کیا ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ کوئی ڈراؤنی سی مشین نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی ڈرل مشین ہوتی ہے، بہت ہلکی سی. اس سے ڈاکٹر دانتوں کی رگڑائی کر دیتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں. رگڑ کے اوپر سے میل کی ایک لیئر اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت آسان اور جلدی والا طریقہ ہوتا ہے دانت صاف کرنے کا، لیکن بار 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 یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
ابھی اگر میں کسی چیز کو بار بار کسی چیز سے گھسوں گی تو وہ آہستہ آہستہ چیز گھستے 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 غائب ہو جائے گی، ہے نا، دانت پتلے ہو جائیں گے، مضبوط نہیں رہیں گے. تو یہ کام بار بار نہیں کرواتے. تو ڈاکٹر نے کہا ابھی تو میں فی الحال کے لیے یہ اس کو صاف کرتا ہوں مشین سے، لیکن اس کے بعد آپ پابندی کے ساتھ صبح شام 2 ٹائم آپ نے دانتوں کو صاف کرنا ہے. شام سے مراد کب ہے؟ صبح تو سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہ سو کے اٹھے تو صبح دانت صاف کیے. شام میں کس ٹائم؟ چائے کے ٹائم پہ کب کریں؟ جی عبد المعید، شام میں کب دانت صاف کرنے چاہیے؟ میم کھانے کے بعد رات کے؟ شاباش جی، کھانے کے بعد، یعنی رات کو آپ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد آپ نے کھانے کے بعد اگر کوئی تھوڑا بہت میٹھا کھایا یا جو کچھ بھی آپ نے ریفریشمنٹ کے طور پہ لیا، سونے سے پہلے بس، جس کے بعد اب آپ کو یقین ہو کہ بھئی اب میں نے کچھ نہیں کھانا، اب میں نے کوئی میٹھی چیز بھی نہیں پینی. سوتے وقت اگر آپ دودھ کا گلاس پیتے ہیں تو بس دودھ کا گلاس پی لیں، کھانا کھا لیں، دودھ کا گلاس پی لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے برش کر لیا. ٹھیک ہے، تو شام سے مراد ہے رات کو کھانے کے بعد دانت صاف کریں اور اس کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کھائیں. تو رات بھر جب آپ سوئے رہیں گے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں دانتوں میں جراثیم پلنے کے، کیونکہ آپ نے منہ کے اندر جتنی بھی گندگی تھی جو آپ کے دانتوں کے درمیان میں کھانا جمع ہو گیا تھا وہ آپ نے ہٹا دیا ہے. تو اس لیے اب آپ کے، کیونکہ دیکھیں جراثیم کب آئیں گے منہ میں؟ جراثیم بھی تو لیونگ تھنگ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ساری کائنات کو بنایا ہے، بڑے سے بڑا جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جانور کیا ہوتا ہے؟ جاندار وہ جو کھانا کھائے اور جس کی گروتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا قد میں اضافہ ہو، وہ بڑھے، 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں. تو جراثیم کیا ہیں؟ جرمز سب سے چھوٹی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن ہے کیا؟ یہ بھی جاندار ہے. اب اسے بھی تو کھانا چاہیے نا. کھانا تو یہ کون سا کھانا کھائے گا؟ ہماری طرح برگر نہیں کھاتا، ہماری طرح روٹی سالن نہیں کھاتا. یہ ہمارے دانتوں میں چھپے ہوئے جو خوراک کے معمولی ذرات ہوتے ہیں نا، یہ ان کو کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے دانتوں میں کوئی خوراک کا ٹکڑا چھوڑیں گے ہی نہیں تو وہاں جراثیم بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو رات کو کھانے کے بعد دانت صاف ضرور کرنے چاہیے، تاکہ وہ ایک محاورہ ہے نا، یاد نہیں آ رہا، ٹھہریں ابھی میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، ابھی ذہن میں آتا تو بتاؤں گی میں. تو جب کھانا ہی نہیں ہوگا دانتوں میں پھنسا ہوا تو جراثیم بھی نہیں آئیں گے. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیڑا جو ہوتا ہے وہ دانتوں کو خراب کرتا ہے، کاٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت بھی خراب نہیں ہوں گے. ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. عمر نے دل ہی دل میں خود سے پھر وعدہ بھی کیا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ڈر تو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے باقی کے دانت بھی خراب ہو جائیں. تو اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ آئندہ تو میں اب دانت صاف کر لوں گا. تو جب وہ کلینک سے باہر آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بورڈ پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، اور وہ جو حدیث تھی اس کا مطلب اس کے ابو نے اسے سمجھایا کہ حدیث کیا لکھی ہوئی ہے، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور رب بھی راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسواک کرتے ہیں تو منہ تو صاف ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے. میں نے کل آپ کو مسواک کا بتایا تھا کہ مسواک ایک قدرتی ٹوتھ برش ہے. جب پہلے اس طرح کے ٹوتھ برش جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، تو ہم لوگ کس طرح سے دانت صاف لوگ کیا کرتے تھے، جو فائدہ مند درخت ہوتے ہیں ان کی ڈنڈیاں پتلی پتلی شاخیں لے لیتے تھے اور اس سے کے مطابق ان میں سے کئی افراد اپنے دانتوں کی صحت کو اہمیت نہیں دیتے. تجزیے کے مطابق ہر 4 میں سے 3 افراد
किसी न किसी तरह की पेरियोडोंटल बीमारी और मसूड़ों के इन्फेक्शन का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके दांत जल्द गिर जाते हैं और ये दूसरी मोहलिक बीमारियों जैसे दिल या सांस की बीमारी का सबब बन सकता है। अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए दांतों की बाकायदा सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। मुंह की सफाई हिफ्ज़ान सेहत से शुरू होती है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की तजवीज़ के मुताबिक दांतों की सफाई कम से कम दिन में 2 दफ़ा करनी चाहिए। दांतों की सफाई एक बहुत आसान अमल है जिसके लिए आपको दिन में सिर्फ चंद मिनट ही दरकार हैं। सबसे पहले फ्लोराइड टूथपेस्ट की मुनासिब मिकदार लेकर नरम दानों वाले दांतों के ब्रश पे लगाएं। फिर ब्रश को थोड़ा टेढ़ा करके मसूड़ों पर रखें और मसूड़ों की लकीर से दांतों की जानिब आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। दांतों की चबाने वाली जगह की सफाई के लिए ब्रश को सीधा दांतों पर रखें और आगे पीछे चलाएं। दांतों की अंदरूनी सतह की सफाई। बेटा इसकी ये वीडियो की आवाज आ रही है? आप मुझे चैट में लिख के बता दें कि आवाज आ रही है इसकी वीडियो की। यस, ठीक है, सही है। चलें के लिए ब्रश को अंदर से बाहर मसूड़ों की जानिब मोड़कर ऊपर नीचे चलाएं। ज़बान पर हल्का ब्रश फेरने से मुंह में बदबू पैदा करने वाले जरासीम से निजात हासिल की जा सकती है। याद रखें कि अपने दांतों के ब्रश को हर 3 महीने बाद या जब उसके दाने मुड़ जाएं तब्दील कर लें। दांतों में ब्रश करने के साथ साथ खिलाल करना भी दांतों को ख़राब होने और उसमें जमने वाली गंदगी से बचाने के लिए अहम अमल है। खिलाल करना आपके दांतों के ऐसे हिस्सों से खाने के ज़र्रात को निकाल देता है जहां ब्रश नहीं पहुंच सकता। दांतों के ब्रश की तरह खिलाल करने के लिए भी सही तरीका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ्लॉस में से 18 इंच का टुकड़ा तोड़ें और अपने दोनों हाथों की दरमियान वाली उंगलियों पर लपेटें। फिर अपनी पहली उंगली और अंगूठे से फ्लॉस को मजबूती से पकड़ें। नरमी से फ्लॉस को अपने दांतों के दरमियान ऊपर नीचे करें। ख्याल रखें कि फ्लॉस को ज़्यादा जोर लगाकर इस्तेमाल ना करें। हर दांत के लिए फ्लॉस का नया हिस्सा इस्तेमाल करें और सारे दांतों में खिलाल करें। पीछे के आखिरी दांतों की सफाई करना ना भूलें। दिन में कम से कम 1 मरतबा खिलाल ज़रूर करना चाहिए ताकि दांतों में जरासीम पैदा ना हो और दांत ख़राब होने से महफूज रहें। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको वीडियो सॉरी वीडियो बेटे समझ में आई है आप लोगों को? के मुताबिक इन आगे हाँ, ठीक है। अच्छा जी, असल में बेटे मेरी 1 मिनट लाइट चली गई है तो मैं इसको जी फातिमा अकमल बेटे आपने कुछ पूछना है? आप बेटे मुझे चैट में अगर आप लिख दो अगर कुछ पूछना है तो। नो अच्छा जी बेटे आप ऐसा करें चंदा, अगर कोई अगर तो समझ में आ गया है तो यस लिखें चैट में, और अगर कोई चीज पूछनी है तो उसमें अच्छा ठीक है, यस यस हो गया, ठीक है, शाबाश, ठीक है, मजे की है, अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा फिर हम सबक में आगे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। जिस्मानी सफाई के लिए फिर हम बेटे क्या क्या काम करें? अपने जिस्म को 7 दिन में 2 बार दांत साफ जरूर करने चाहिए, क्योंकि सफाई का ताल्लुक देखें, जिस्म आपका साफ होगा ना आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दिन में 2 बार आप दांत साफ करेंगे। दांतों में खलाल, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है ना, तो उसमें उन्होंने खलाल का बताया है। खलाल आपको समझाया है कि दांतों के दरमियान की जो सफाई होती है ना, और वो चूंकि जैसे 2 दांत आपस में मिले हुए होते हैं तो उनकी सफाई जो है वो खलाल के जरिए की जाती है। वो बारीक सा धागा आप ले लें, वैसे तो डेंटल फ्लॉस लेना चाहिए, अगर वो नहीं हो तो आम धागे से कर सकता है, लेकिन लेकिन वो धागा जोर से लग जाए तो मसूड़ा कट भी जाता है। ठीक है, तो खलाल बहुत जरूरी है दांतों की सफाई के लिए। मिसवाक दांतों के लिए सबसे बेहतरीन है,
کیونکہ یہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مسواک جو ہوتی ہے وہ جو فائدہ مند درخت ہوتے ہیں ان کی لکڑیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ نیم کا درخت، نیم تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین درخت پیدا کیا ہے. اس میں بیکٹیریاز کو مارنے کی طاقت ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے. دن میں کم از کم ایک بار نہانا بھی چاہیے. نہانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور ہفتے میں ایک بار ناخن بھی تراشنے چاہیے، کاٹنے چاہیے ناخن. بالوں کی صفائی اور کٹائی کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لڑکیاں کبھی کبھی تھوڑے سے نیچے سے تراش لیا کریں، اور لڑکے کو تو چاہیے کہ جب بھی ان کے بال تھوڑے سے بڑھ جائیں، کانوں پر آ جائیں، پیچھے گردن پہ ہوں، تو ان کو بہت صفائی سے کٹوا لیا کریں. دن میں 5 بار، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہے نا، 5 بار وضو کرتے ہیں جب، تو ہمارے جسم کے وہ تمام حصے صاف ہو جاتے ہیں جو ہمارے استعمال میں رہتے ہیں. ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، سر ہے، کان ہے، گردن ہے. یہ حصے جو کھلے ہوئے حصے ہیں ہمارے جسم کے، کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے دانت صاف کرنے بے حد ضروری ہیں. دانتوں کی دیکھ بھال نہ کرنے سے دانت آہستہ آہستہ پیلے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آج میں دانت نہیں صاف کروں پھر کل بھی دانت نہ صاف کروں تو میرے دانت خراب اتنی جلدی نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں یہ کام روز کروں گی، آج بھی نہیں صاف کیے، کل بھی صاف نہیں کیے، پرسوں بھی صاف نہیں کیے، تو پھر 3 4 5 دنوں کے بعد میرے دانتوں کے اوپر ایک پیلی سی تہ آ جائے گی. دانت پیلے بھی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جائے گا. دانت آہستہ آہستہ وہاں سے کالا ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ کسی دانت میں کیڑا لگ جائے اور آپ اس کا علاج وقت پر نہ کریں تو وہ ایک دانت سے دوسرے دانت اور دوسرے دانت سے تیسرے دانت میں چلتا رہتا ہے کیڑا، اور آہستہ آہستہ پھر سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں. ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل کھائیں ہی نہ، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ٹافی کھا لیں، یا میٹھی چیزیں ہو گئیں، کوئی میٹھا آپ نے کھایا، فروٹ تو سارے ہی میٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کا دل کرتا ہے کسٹرڈ کھاؤں، سیویاں کھاؤں، میں کھیر کھا لوں، تو کھائیں، بے شک کھائیں. میٹھا کھانے کے بعد دانتوں کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے. مسواک کرنا سنت ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ بار مسواک بھی کر لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ ہم عمل کریں گے، اور جو شخص سنت پہ عمل کرتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند ہے نا. تو ہم اگر ان کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے گا. ٹھیک ہے. حدیث جو عمر نے کلینک کی دیوار پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، وہ حدیث کیا تھی؟ مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے. راضی ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہم سے خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا ہے، اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں نا، اگر میرے منہ سے بو آئے گی اور میں آپ سے بات کروں گی تو آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، آپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے. کوئی بھی نہیں بات کرنا پسند کرے گا. تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا اس کے منہ سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں ہم سے فلانا. تو اگر منہ سے خوشبو آئے گی، منہ صاف ہوگا، تو سب ہم سے بات بھی کرنا چاہیں گے. تو جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو سب سے زیادہ بڑھ کے تو صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود صاف ہے. مسفرہ نور ریکویسٹنگ ریموٹ کنٹرول آف یور اسکرین. بیٹے مسفرہ یہ 4تھی 5ویں دفعہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کیجیے. اور رب بھی راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہرحال خوش ہو جاتا ہے ہم سے. اچھا، اب دیکھیں آپ کا گھر کا کام ہے. یہ والا پیج جو ہے نا، یہ میں نے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے. صفحہ نمبر 12 پر موجود سوال نمبر 1 2 3 4 اور 5، یعنی سوال نمبر 1 سے لے کے 5 تک، یہ ایک ایک لائن کے ایک سطر کے سوالات ہیں. ان کے جوابات بھی ایک ایک سطر کے ہیں، ایک ایک لائن کے ہیں، مشکل سوالات نہیں ہیں. اس کی میں تصویر بھیج دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے.
تو صفحہ نمبر، یہ آپ کے گھر کا کام ہے، صفحہ نمبر 12 پر موجود سوال نمبر 1 2 3 اور 4 آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے. میں آپ کو یہ دانتوں کی صفائی کی ویڈیو ایک دفعہ پھر دکھاتی ہوں. یہ تھوڑا سا میں اسے پیچھے کی طرف چلوں گی، یہ والی، اسے ایک دفعہ پھر دھیان سے دیکھیں تاکہ ہم چلا کے مطابق ان میں سے کئی افراد اپنے دانتوں کی صحت کو اہمیت نہیں دیتے. تجزیے کے مطابق ہر 4 میں سے 3 افراد کسی نہ کسی طرح کی پیریوڈونٹل بیماری اور مسوڑوں کے انفیکشن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت جلد گر جاتے ہیں اور یہ دوسری مہلک بیماریوں جیسے دل یا سانس کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے. اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے دانتوں کی باقاعدہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. منہ کی صفائی حفظان صحت سے شروع ہوتی ہے. امریکن ڈینٹل ایسوسی ایشن کی تجویز کے مطابق دانتوں کی صفائی کم از کم دن میں 2 دفعہ کرنی چاہیے. دانتوں کی صفائی ایک بہت آسان عمل ہے جس کے لیے آپ کو دن میں صرف چند منٹ ہی درکار ہے. سب سے پہلے فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ کی مناسب مقدار لے کر نرم دانوں والے دانتوں کے برش پہ لگائیں. پھر برش کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے مسوڑوں پر رکھیں اور مسوڑوں کی لکیر سے دانتوں کی جانب آہستہ آہستہ چلائیں. دانتوں کی چبانے والی جگہ کی صفائی کے لیے برش کو سیدھا دانتوں پہ رکھیں اور آگے پیچھے چلائیں. دانتوں کی اندرونی سطح کی صفائی کے لیے برش کو اندر سے باہر مسوڑوں کی جانب موڑ کر اوپر نیچے چلائیں. زبان پر ہلکا برش پھیرنے سے منہ میں بدبو پیدا کرنے والے جراثیم سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. یاد رکھیں کہ اپنے دانتوں کے برش کو ہر 3 مہینے بعد یا جب اس کے دانے مڑ جائیں تبدیل کر لیں. دانتوں میں برش کرنے کے ساتھ ساتھ خلال کرنا بھی دانتوں کو خراب ہونے اور اس میں جمنے والی گندگی سے بچانے کے لیے اہم عمل ہے. خلال کرنا آپ کے دانتوں کے ایسے حصوں سے کھانے کے ذرات کو نکال دیتا ہے جہاں برش نہیں پہنچ سکتا. دانتوں کے برش کی طرح خلال کرنے کے لیے بھی صحیح طریقہ استعمال بہت ضروری ہے. سب سے پہلے فلاس میں سے 18 انچ کا ٹکڑا توڑیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان والی انگلیوں پر لپیٹیں. پھر اپنی پہلی انگلی اور انگوٹھے سے فلاس کو مضبوطی سے پکڑیں. نرمی سے فلاس کو اپنے دانتوں کے درمیان اوپر نیچے کریں. خیال رکھیں کہ فلاس کو زیادہ زور لگا کر استعمال نہ کریں. ہر دانت کے لیے فلاس کا نیا حصہ استعمال کریں اور سارے دانتوں میں خلال کریں. پیچھے کے آخری دانتوں کی صفائی کرنا نہ بھولیں. دن میں کم از کم 1 مرتبہ خلال ضرور کرنا چاہیے تاکہ دانتوں میں جراثیم پیدا نہ ہوں اور دانت خراب ہونے سے محفوظ رہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اچھا، اب دیکھیں بیٹے، یہ میں آپ کو جس بچے کو صحیح جواب آتا ہے نا وہ چیٹ میں اس کا جواب لکھ کے دے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ جس کو آتا ہے سب بچے لکھیں گے. ڈرامہ، اف میرے دانت میں ڈیش کی صفائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے. جس کو بھی جواب آتا، شاباش، گڈ. عبد المعید کہہ رہے ہیں ٹوتھ، ٹھیک ہے، دانت، ٹھیک ہے. اور جس کو بھی جواب آتا ہے سب چیٹ میں لکھ کے دیں گے مجھے. ویری گڈ، سب کے، ارے واہ، زبردست، گڈ، شاباش. مشال کہہ رہی ہیں دانت. زنیرہ کا بھی آ گیا، صحیح ہے جواب. آمنہ آپ کا بھی ٹھیک ہے جواب. ایان کا بھی ٹھیک ہے. غوث محمد کا بھی ٹھیک جواب. ویری گڈ، شاباش. چلیں پھر اگلا سوال پوچھتے ہیں. اس ڈرامے میں ڈیش کرداروں کا ذکر کیا. کتنے کردار کتنے ہیں؟ کتنے لوگوں کا ذکر ہے اس میں؟ سوچیں. شاباش جی. سیدہ حسین کا بھی ٹھیک ہے جی. حورین کا بھی ٹھیک جواب. مسفرہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. ارے واہ، کیا زبردست، جلدی جلدی جواب آئے ہیں. یہ ویسے صحیح ہے، زبردست. چیٹ میں بہت جلدی جلدی جواب آتے ہیں جی. شاباش. 4 کرداروں کا ذکر ہے، عمر، امی، ابو اور ڈاکٹر. ٹھیک ہے. حدیث کا بورڈ کس کی دیوار پر لگا ہوا تھا؟ جی امیمن ٹھیک ہے، آپ کا بھی جواب. ویری گڈ. دانیال صحیح جواب ہے. اور شاباش. کلینک. غوث محمد ٹھیک ہے، آپ کا بھی جواب. ویری گڈ. ڈینٹل کلینک، جی دانتوں کا کلینک، ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح جواب ہے. شاباش. حدیث کا بورڈ کلینک کی دیوار پر لگا ہوا تھا. شاباش. آمنہ کا بھی جواب ٹھیک ہے. اب دیکھیں ڈیش نے حدیث کا مطلب سمجھایا. حدیث کا مطلب کس نے؟ حورین کا بھی جواب ٹھیک ہے. دانیال صحیح جواب، بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
عبد المعید کا بھی جواب ٹھیک، آیان بھی صحیح جواب ہے، بالکل صحیح، ابو نے حدیث کا بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ سیدہ حسین کہہ رہی ہیں فادر، ٹھیک ہے، فادر کو اردو میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش، ابو نے حدیث کا مطلب بتایا تھا۔ اچھا جی، عمر کے دانت پیلے کیوں ہو گئے تھے؟ جی ہاں جی، بالکل صحیح جواب، مشیل کا بھی جواب بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نا 1 منٹ میں ذرا ایسے کروں گی اور یہ زوم کو میں یہاں کھول لوں، ہاں جی، دانت جی بالکل یہی جواب ہے، دانت صاف نہیں کرتا تھا وہ، ٹھیک ہے، دانتوں کو صاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے دانت پیلے ہو رہے تھے، کیونکہ اس نے دانت صاف نہیں کیے تھے، بالکل صحیح جواب ہے، کیونکہ اس نے دانت صاف نہیں کیے تھے، اس کے دانت پیلے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، بالکل، شاباش۔ یہ کہاں چلا گیا جی؟ عمر کے دانتوں میں درد کیوں ہو گیا تھا پھر؟ بھی آمنہ بالکل صحیح جواب ہے، مشیل کا بھی جواب صحیح ہے، مسفرہ کا بھی جواب ٹھیک ہے، عبد المعید کا بھی ٹھیک ہے، طلحہ حمید کیونکہ وہ برش نہیں کرتا تھا، جی ہاں، اس کے دانتوں میں درد کیوں ہو گیا تھا؟ برش نہیں کرتا تھا تو پیلے ہو گئے تھے، اب درد کس وجہ سے شاباش عبد المعید، کیڑا لگ گیا تھا، بالکل صحیح جواب ہے، کیڑا لگ گیا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر نے عمر کو کتنی بار دانت صاف کرنے کے لیے کہا تھا؟ ہمیں کتنی بار دانت صاف کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح جواب، عبد المعید کہہ رہے ہیں 3 دفعہ، 3 دفعہ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، 2 دفعہ تو لازمی، ڈاکٹر نے کتنی دفعہ کہا تھا؟ 2 دفعہ، اور 3 دفعہ کریں یعنی ہر کھانے کے بعد، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، شاباش، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو سبق سمجھ میں آ گیا ہے، بس اس اپنے سبق کا یہ آج کا ہوم ورک آپ کا یہ ہے، صفحہ نمبر 12 پہ موجود یہ سوال آپ نے کاپی میں کرنا ہے، اور کل انشاءاللہ میں آپ کو نا ایک سرگرمی کرواؤں گی، ٹھیک ہے، یعنی ایکٹیویٹی جسے آپ کہتے ہیں نا، میں آپ سے کل مکالمے بنواؤں گی، کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک بچے کو درخت بنا دوں، ایک کو بچہ بناؤں، یعنی آپ میں سے ایک بچہ درخت کا کردار ادا کرے گا، ایک لڑکے کا کردار ادا کرے گا، اسی طرح میں مختلف کردار آپ لوگوں کو دوں گی اور آپ اس پہ مکالمے بولیں گے، ٹھیک ہے، کل ہم یہ انشاءاللہ تعالی سرگرمی کریں گے، وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، سب بچے ریڈی ہو کر آئیں گے، ٹھیک ہے، سب اس ایکٹیویٹی میں